اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان پر یقین کرنا۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑا خریدا اور اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہوئے آگے نکل گئے۔ وہ دیہاتی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خرید لیا ہے، اس لیے لوگ اس سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے ایک آدمی نے اس گھوڑے کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لگا دی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا، اگر آپ یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، ورنہ میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی کی یہ بات سنی تو رک گئے۔ جب دیہاتی آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے کہا، کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دیہاتی آپس میں بات کرنے لگے تو دونوں کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ گھوڑا بیچا ہے۔ جو بھی مسلمان وہاں آتا وہ اس دیہاتی کو یہی کہتا، تیرا ناس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیہاتی کی گفتگو کو سنا، اور دیہاتی کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ بیچا ہے۔ حضرت خزیمہ نے فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ گھوڑا بیچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس بنیاد پر گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ حضرت محمد بن عمارہ بن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ، تم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، تو تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو آسمان کی باتوں میں سچا مانتا ہوں تو آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو سچا کیسے نہ مانوں؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ ابن سعد کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت خزیمہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں، ہم اس سے بھی بہتر بات یعنی دینی معاملات میں آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو درست قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مسجد اقصی تشریف لے گئے تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ پھر یہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا، آپ کا اپنے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے تھے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ بعید نظر آنے والے امور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ صبح اور شام جو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں میں ان میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ اس موقع پر مرتد ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ بہرحال یہ واقعہ بھی بڑی آزمائش کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ شب معراج کا واقعہ تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ آخر میں یہ ہے کہ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابوبکر، آپ کا اپنے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آج رات 1 مہینے کی مسافت پر گئے تھے اور پھر رات ہی کو واپس آ گئے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 1 سال ٹڈیاں کم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی تو اس سے بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سوار ادھر یعنی یمن بھیجا
اور دوسرا شام، تیسرا عراق بھیجا تاکہ سوار پوچھ کر آئیں کہ کہیں ٹڈی نظر آئی ہے یا نہیں۔ جو سوار یمن گیا تھا وہ وہاں سے ٹڈیوں کی ایک مٹھی لایا اور لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، 600 سمندر میں اور 400 خشکی میں، اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے پیچھے ہلاک ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ حضرت فضالہ بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ینبو میں بیمار تھے اور بیماری کافی شدید تھی۔ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی عیادت کرنے ینبو گیا۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا یہاں انتقال ہو گیا تو آپ کے پاس صرف جوہینہ کے دیہاتی ہوں گے، آپ تھوڑی سی تکلیف فرما کر مدینہ تشریف لے چلیں۔ اگر آپ کا وہاں انتقال ہوا تو پھر آپ کے ساتھی آپ کے پاس ہوں گے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میرے والد حضرت ابو فضالہ رضی اللہ عنہ بدری صحابہ میں سے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرا اس بیماری میں انتقال نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک میں امیر نہ بنایا جاؤں اور میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگی نہ جائے اس وقت تک میں نہیں مروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کے رکام میں پاؤں رکھ چکا تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا عراق۔ انہوں نے کہا اگر آپ وہاں گئے تو کوئی آپ کو تلوار مار دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان سے پہلے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ بن جریر حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھڑ سوار میرے سامنے سے گزرے، چنانچہ سوار گزرنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ابن ملجم گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے اس کا نام اور نسب پوچھا، اس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، پھر اس نے اپنے باپ کا نام لیا۔ حضرت علی نے فرمایا اب تم نے ٹھیک کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرا قاتل یہودیوں میں سے ہوگا، یہ ابن ملجم یہودی تھا۔ حضرت علی نے اس سے کہا چلے جاؤ۔ حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ملجم کو دیکھتے تو یہ شعر پڑھتے ارید حباءہ ویرید قتلی اذیرک من خلیلک من مرادی، میں اسے عطیہ دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تم قبیلے مراد میں سے اپنا وہ دوست لاؤ جو تمہارا عذر بیان کرے۔ مراد ابن ملجم کا قبیلہ تھا۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس عبد الرحمن بن ملجم آیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ اسے عطیہ دیا جائے، پھر اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس داڑھی کو اوپر کے حصے کے خون سے رنگنے سے اس بدبخت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے اشدد حیازیمک للموت فإن الموت آتیک، تو موت کے لیے اپنی کمر کس لے کیونکہ موت تمہیں ضرور آئے گی۔ ولا تجزع من القتل اذا حل بوادیک، اور جب قتل تمہارا وادی میں اتر جائے تو پھر قتل ہونے سے نہ گھبرانا۔ حضرت ام عمار رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی پرورش کی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو کہنے لگے اس بیماری میں مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہوگی اور میں ان 2 جماعتوں کے درمیان شہید ہو کر ہی مروں گا۔ صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے قصوں میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لسی ہوگی اور وہ میں پی چکا ہوں اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جنگ صفین کے دن حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب لڑ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے، اس وقت ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا قصہ بھی گزر چکا ہے اور ان کا یہ قول بھی گزر چکا ہے کہ اے امیر المؤمنین یہ فلاں دن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے۔ حضرت علی جواب میں فرماتے ارے اپنے اس خیال کو جانے دو۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ولید بن مغیرہ کی بیٹی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار کی قیادت کے لیے آئے۔ جب حضرت معاویہ ان کے پاس سے باہر گئے تو کہنے لگے، اے اللہ، ان کی موت ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت ابراہیم بن اشتر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھ میں آپ کو دفن کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا کپڑا ہے جو آپ کے دفن کے لیے کافی ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، مت رو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو فرماتے ہوئے سنا، اور ان لوگوں میں بھی تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں میں سے ایک آدمی کی موت جنگل بیابان میں آئے گی، اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہوگی۔ اب ان لوگوں میں سے ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی بستی میں اور مسلمانوں کے مجمع میں ہوا ہے، لہذا اب میں ہی ایسا ہوں کہ جسے جنگل بیابان میں موت آئے گی۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں اور نہ حضور نے مجھ سے غلط بات کہی ہے، لہذا آنے جانے کے عام راستے کی طرف دیکھو۔ ان کی بیوی نے کہا، حاجیوں کے قافلے واپس جا چکے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ ٹیلے پر چڑھ کر کھڑی ہو جاتی اور راستے کی طرف دیکھتی، جب کوئی نظر نہ آتا تو واپس آ کر تیمارداری میں لگ جاتی اور پھر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی۔ وہ ایسے ہی کر رہی تھی کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جسے ان کی سواریاں تیزی سے لیے چلی آ رہی ہیں، اور وہ اپنے کجاؤ میں بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہے ہیں جیسے گدھ ہوں۔ ان کی بیوی نے کپڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ دیکھ کر ان کی طرف آئے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ایک مسلمان مر رہا ہے، کہ آپ اس کے کفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ابوذر ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب کہنے لگے، ہمارے ماں باپ حضرت ابوذر پر قربان ہوں، اور کوڑے مار کر سواریاں تیز دوڑائیں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہی حدیث سنائی۔ پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جن دو مسلمانوں کے 2 یا 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لے تو دونوں کو جہنم کے دیکھنے سے بھی اللہ بچائیں گے۔ تم لوگ سن رہے ہو، اگر میرے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا، ایسے ہی اگر میری بیوی کے پاس میرے کفن کے قابل کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا۔ ہمارے پاس تو کفن کا کپڑا ہے نہیں، اس لیے آپ لوگ کفن کا کپڑا دیں، لیکن میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو آدمی امیر یا چودھری یا نمبردار یا قاصد رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ تو ان لوگوں میں سے ہر آدمی ان میں سے کسی نہ کسی منصب پر رہ چکا تھا، صرف ایک انصاری جوان ایسا تھا جس نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کو کفن دوں گا، کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے یہ چادر اوڑھ رکھی ہے، اور میرے تھیلے میں 2 کپڑے ہیں جنہیں میری ماں نے کاٹ کر میرے لیے بنا تھا، ان 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دے دوں گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں تم مجھے ضرور کفن دینا۔ چنانچہ اس انصاری نے انہیں کفن دیا۔ راوی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جماعت میں حضرت حجر بن ادبر اور میرے والد مالک بھی تھے، اور یہ سب لوگ یمن کے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ربدہ بستی کی طرف جلا وطن کر دیا اور تقدیر کی لکھی ہوئی موت ان کو آنے لگی، اور اس وقت ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور ان کا ایک غلام تھا، تو انہوں نے ان دونوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم دونوں مجھے غسل دے دینا اور مجھے کفن پہنا دینا، پھر میرے جنازے کو راستے کے درمیان رکھ دینا، جو بھی پہلا قافلہ آپ لوگوں کے پاس سے گزرے انہیں بتا دینا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذر ہیں، ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر ان کا جنازہ راستے کے درمیان رکھ دیا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عراق کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے، ان کے اونٹ جنازے پر چڑھنے ہی لگے تھے کہ وہ لوگ راستے میں جنازہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت ابوذر کے غلام نے کھڑے ہو کر کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چیخ مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے، حضور نے سچ فرمایا تھا کہ اے ابوذر،
تو اکیلا چلے گا، اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ اور ان کے ساتھی سواریوں سے اترے اور انہیں دفن کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابو ذر والی حدیث سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جاتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو کچھ کہا تھا وہ بھی بتایا۔ حضرت حمید بن منحم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت خریم بن اوس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اس وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ سفید حیرہ شہر دکھایا گیا ہے، اور یہ شیمہ بنت بقیلہ ازدیہ سفید خچر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے گویا کہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم ہیرا میں داخل ہوں اور جو منظر آپ نے شیمہ کا بتایا ہے اس منظر میں ہمیں ملے تو کیا وہ مجھے مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ تمہاری باندھی ہے۔ پھر حضور کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، لیکن ہمارے قبیلے بنو تیم میں کوئی مرتد نہ ہوا۔ چنانچہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیرا کے ارادے سے چلے۔ جب ہم ہیرا میں داخل ہونے لگے تو ہمیں سب سے پہلے شیمہ بنت بقیلہ اسی حال میں ملی جو حضور نے بتایا تھا، سفید خچر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اس پر فوراً قبضہ کر لیا اور میں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا حال بتایا تھا اور آپ نے مجھے یہ دے دی تھی۔ حضرت خالد نے مجھ سے گواہ طلب کیے، چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اور حضرت محمد بن بشیر رضی اللہ عنہما میرے گواہ بنے، جس پر حضرت خالد نے مجھے شیمہ دے دی۔ پھر اس شیمہ کے پاس اس کا بھائی عبد المسیح بن بقیلہ صلح کے ارادے سے آیا اور اس نے مجھ سے کہا شیمہ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس کی قیمت 10 سے کم نہیں لوں گا۔ چنانچہ اس نے مجھے 1000 درہم دیے اور میں نے شیمہ اس کے سپرد کر دی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا اگر تم 100,000 یعنی لاکھ لیتے تو وہ لاکھ بھی تمہیں دے دیتا، اس کے پاس تو پیسے بہت تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ 10 سے بھی بڑا ہندسہ ہوتا ہے۔ حضرت جبیر بن حیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عجمی کافر سردار مندارفان نے پیغام بھیجا کہ اے عرب کے لوگوں، اپنے میں سے ایک آدمی میرے پاس بھیجو تاکہ ہم اس سے بات کریں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کام کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ کانے تھے۔ چنانچہ وہ اس سردار کے پاس گئے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس سردار سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر میں نے کہا زمانے جاہلیت میں ہم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ دور گھر والے تھے، آبادی دور دور تھی، سب سے زیادہ بھوکے تھے، سب سے زیادہ بدحال تھے، تمام لوگوں میں ہر خیر سے سب سے زیادہ دور تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے ہم سے دنیا میں اللہ کی مدد کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا، اور جب سے وہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت سے ہم اپنے رب کی طرف سے مسلسل کامیابی اور مدد ہی دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں اور اللہ کی قسم ہمیں یہاں بادشاہت اور شاندار زندگی نظر آ رہی ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر بدحالی کی طرف کبھی واپس نہیں جائیں گے، بلکہ یا تو تم پر غالب آ کر جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے وہ سب کچھ لے لیں گے، یا پھر یہاں ہی شہید ہو جائیں گے۔ حضرت جبیر بن حیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے احواز والوں کے پاس آدمی بھیجنے کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے آواز والوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج دیں، چنانچہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں کے ترجمان نے کہا تم لوگ کون ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، ہم سخت بدحالی میں تھے اور بہت طویل عرصے سے پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ ہم بھوک کی وجہ سے کھال اور گٹلی چوسا کرتے تھے، اون اور بالوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے، درختوں اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارا یہی حال چل رہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے رب نے ہمارے پاس ہم میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم پہچانتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب تک تم لوگ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو یا جزیہ ادا نہ کرو ہم تم سے جنگ کرتے رہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے سارے پیغام سنائے۔ ان میں ایک پیغام یہ تھا کہ ہم میں سے جو آدمی قتل یعنی شہید ہوگا وہ جنت میں اور ایسی نعمتوں میں جائے گا کہ ان جیسی نعمتیں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اور ہم میں سے جو زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا، تم پر غلبہ پائے گا۔ حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو درداء،
آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرے آدمی نے آ کر وہی بات کہی تو انہوں نے کہا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر تیسرے آدمی نے آ کر بھی وہی بات کہی تو اس کو بھی یہی کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر چوتھے آدمی نے آ کر کہا آگ تو بھڑکی تھی اور آپ کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی لیکن وہاں جا کر بجھ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، یعنی میرے گھر کو جلنے نہیں دیں گے۔ اس آدمی نے کہا اے ابو درداء، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی کون سی بات زیادہ عجیب ہے۔ پہلے آپ نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا، پھر بعد میں آپ نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا میں نے چند کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، جو آدمی صبح کو یہ کلمات کہہ لے گا شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ ترجمہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ پر میں نے توکل کیا، تو محترم عرش کا رب ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ برائیوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف بزرگ برتر اللہ ہی سے ملتی ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر اس جانور کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ دعوت کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ضرور ہو کر رہے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا جماعتوں کو دعوت کے لیے بھیجنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن اہم سے کہا اللہ کی قسم یہ دربار جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی اور انشاءاللہ تمہارے بڑے بادشاہ کا ملک روم بھی ہم تم سے ضرور لے لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کے راستے میں لشکر بھیجنے کا اہتمام کرنے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت علی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ چاہے آپ خود جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کو ہوگی، آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں خیر کی بشارت دے، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ کامیابی تو ہمیں ہی ملے گی اور ہماری مدد ضرور ہوگی۔ حضرت علی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کھڑا ہو جائے اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی عمدہ ہے، تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور تائیدات غیبیہ کے باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول آئے گا کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شیر کا کان پکڑ کر مروڑا اور اس کو راستے سے ہٹایا تو اس کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں غلط نہیں کہا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ابن آدم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اگر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے علاوہ کسی اور کو مسلط نہیں ہونے دیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔